اسی مہینے کی 26 تاریخ کو مسلمانوں کا بڑا طبقہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کرتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کا طریقہ بدل چکا ہے۔ عزت و احترام کے ساتھ منائی جانے والی اس تقریب کو آئے دن نوجوانوں نے افسوسناک حالت میں کھڑا کیا ہے۔ اس پر شموگا کی مرکزی سنی جامعہ مسجد کے خطیب و امام مفتی غلام برکاتی اور ادارہ شریعہ کے چیف قاضی مولانا قاضی اشرف نے خصوصی تاکید دی ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا قدم آپ لوگوں نے اٹھایا ہے کہ آپ یہاں پر آئے۔ پہلے تو اہل محبت کے لیے میری طرف سے ایک مخلصانہ پیغام ہے کہ وہ مبارک ساعتیں ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان جلوہ گر ہونے والی ہیں، جب آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت عالم محبوب کبریا کی ولادت بسعادت کی خوشیاں منائی جائیں گی۔ 26 اگست 2026 کو منعقد ہونے والے جلوس میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے محض ایک جلوس نہیں ہے، بلکہ عشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آقا و مولا سے عقیدت کے اظہار کا ایک مبارک موقع ہے۔ تو اس عظیم نسبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس جلوس کو ایسی شان، وقار، ادب اور پاکیزگی کے ساتھ منائیں، دیکھنے والوں کے دلوں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مسلمانوں کے حسن اخلاق کا اثر پیدا ہو۔ اس طریقے سے ہم یہ اپنا جلوس منائیں۔ اس سلسلے میں تمام عاشقان رسول، نوجوان، بچوں، بزرگوں اور بالخصوص جلوس میں شریک ہونے والے تمام احباب سے نہایت اخلاص کے ساتھ چند گزارشات ہماری ہیں کہ ان پر وہ ضرور عمل کریں۔ اولاً جلوس میں شرکت کی نیت صرف اور صرف محبت رسول، اظہار شکر، تعظیم مصطفیٰ کی ہو۔ دوسرا، ہماری جانب سے یہ گزارش ہے کہ جلوس میں نماز کی پابندی کا خاص اہتمام کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نبی کی محبت کے نام پر نماز ہی فوت ہو جائے۔ کہ جلوس کے دوران اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ خواتین، نوجوان، دیگر لوگوں کے درمیان غیر ضروری اختلاط، بدنگاہی یا ایسی حرکات سے مکمل اجتناب کیا جائے جو اسلامی وقار کے خلاف ہو۔ اور اگلی ہماری ایک گزارش یہ بھی ہے اپنے نوجوانوں سے کہ جلوس میں ڈی جے، باجے، آواز کے تیز آوازیں، ناچ گانے، غیر مناسب حرکات سے مکمل پرہیز کیا جائے۔ اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں، جس ہستی کی نسبت سے سڑکوں پر ہم نکل رہے ہیں۔ پوری انسانیت کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ آپ محبت کے ساتھ رہیں، پیار کے ساتھ رہیں، کسی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے بالخصوص شہر کے گزارش کرتا ہوں کہ وہ راستوں میں اپنی نظریں جھکا کر نکلیں، پاکیزہ لباس پہن کر کے نکلیں، عطر لگا کر کے نکلیں، زبان پر درود و سلام ہو اور نمازوں کی پابندیاں کریں، اور ڈی جے، باجے اور موٹر سائیکل وغیرہ کے یہ کرتب ان سے پرہیز کریں۔ ان کا اسلام سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے، نہ نبی کی تعلیمات سے ان تمام چیزوں کا کچھ لینا دینا ہے۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ جلوس کو امن کے ساتھ نکالیں، خوشیوں کے ساتھ نکالیں۔ یہ بڑا موقع ہے کہ جس نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں ہم جلوس نکال رہے ہیں، تو پبلک کو، عوام کو تکلیف ذرہ برابر کسی کو بھی نہ پہنچائیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہوں۔ کہ میلاد نبی منایا جائے تو کس طرح منایا جائے؟ تو میلاد نبی منانے کے لیے سب سے پہلے ہم کو جو ہے باوضو اور پاک، صاف اور ہم اچھے لباس میں ہونا، اور میلاد النبی کا طریقہ یہ ہے کار خیر حضور پاک پر درود شریف بھیجے جائیں۔ کیا کیے جائیں؟ درود شریف بھیجے جائیں، قرآن پاک کی مقدس تلاوت کی جائے، اور جتنے بھی کار خیر ہیں میلاد کے نام سے سارے کار خیر کر سکتے ہیں۔ علاوہ یہ کہ وہ چیز جس کو شریعت نے منع کی ہے وہ ساری چیزیں اس میں شامل نہ کی جائے، جیسے کہ فی زماننا عید میلاد مصطفیٰ کو مناتے ہیں، الحمدللہ بہت اچھی طرح، بہت شان و شوکت سے مناتے ہیں، اور لیکن اس میں کچھ ایسی چیزیں داخل کر دیتے ہیں جس کا شریعت سے بالکل تعلق نہیں ہے، بالکل تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا اہل شموگا، خاص کر خوش عقیدہ سنی مسلمانوں سے میری اپیل، گزارش ہے کہ اس موقع پر میلاد مصطفیٰ منائیں، اچھی طرح سے منائیں، لیکن کہ جن باتوں کو شریعت نے منع کیا ہے
ان باتوں سے خود کو بچائیں، جیسے کہ میلاد مصطفیٰ کے موقع پر ڈی جے بجایا جاتا ہے۔ یہ ڈی جے بجانا اسلام میں، شریعت میں حرام ہے، اور پھر عید میلاد مصطفیٰ کے موقع سے بنانا زیادہ حرام ہے۔ حرام تو ہے ہی، لیکن میلاد مصطفیٰ میں ڈی جے استعمال کرنا، رسول پاک دنیا میں تشریف لائے ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، جو اسلام میں جس طرح جو چیزیں جو تھیں، ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے رسول پاک تشریف لائے۔ مگر رسول پاک کے میلاد میں ان چیزوں کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا سنی نوجوانوں سے میری اپیل ہے، میلاد مصطفیٰ منائیں، اچھے سے منائیں، روپیہ خرچہ کریں، کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ رہا، ہمارے ائمہ مجتہدین کا طریقہ رہا، بلکہ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے من انفق درہمن، اگر کسی نے میلاد مصطفیٰ کے موقع سے 1 درہم جو ہے خرچہ کرتا ہے تو اس کو جو ہے بہت ثواب عطا کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ خرچہ کریں، میلاد مصطفیٰ منائیں، مگر شریعت نے جن باتوں سے ہم کو روکا ہے ہم ان باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے ان جو میں نے چند باتوں کو میں نے رکھی ہے، ان چند باتوں پر ہم اہل شہر کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میلاد مصطفیٰ کے دن اچھی طرح سے میلاد مصطفیٰ منانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں پوری دنیا میں عید میلاد النبی کے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، اور یہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہی ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے، اور نعمت کا چرچا کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن میں صرف اس شہر کے نہیں بلکہ پورے کرناٹک کے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ عید میلاد النبی کو جس انداز میں منانا چاہیے اس انداز میں منائیے۔ عید میلاد النبی کے جلسے اور جلوس میں کوئی خرافات نہ ہوں، اور نہ کوئی غیر شرعی حرکتیں ہوں، نہ کوئی غیر شرعی نعرے ہوں، اور اس طریقے سے عید میلاد النبی منائیں گے تو حقیقت میں وہ عید میلاد النبی ہے۔ عید میلاد النبی کا جلوس ہو، جلسہ ہو، نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گنگناتے ہوئے اس جلوس کو نکالیں گے اور بڑے سکون سے نکالیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جلوس کی کامیابی ہوگی۔ اور اگر اس میں ناچنا، کودنا، غیر غلط نعرے لگانا اور غیر شرعی نعرے لگانا، پٹاخے پھوڑنا اور اس کے ساتھ ہی ڈی جے بجانا، یہ سب چیزیں بالکل غلط ہیں، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ ڈی جے اسلام میں حرام ہے تو عید میلاد النبی میں اور زیادہ حرام ہے۔ ناچنا کودنا جب حرام ہے تو وہ بھی عید میلاد النبی کے جلوس میں حرام ہے۔ تو یہ سارے خرافات آج ہمارے سماج کے اندر آ گئے ہیں، لہٰذا تمام ذمہ داروں سے بھی میری گزارش ہے کہ اس کے اوپر توجہ دیں اور اس کو جہاں تک ہو سکتے کم کرنے بلکہ بند کرنے کی کوشش کریں۔ اب شہر شموگا کے اندر بھی کوشش علماء کرام اپنی کرتے ہیں، اپنی تقاریر میں بولتے ہیں، ادارے بھی اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ سنی جمعیت علماء کمیٹی کے جانب سے یہ جلوس نکلتا ہے، اور یہ بھی جا کے ڈپارٹمنٹ کو بولتے ہیں، وہاں بولتے ہیں کہ غیر غلط چیزیں نہ ہونے پائیں۔ یہ اپنی کوشش اپنے طریقے سے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں شہر کے سارے ذمہ داران اور شہر کے سارے مساجد کی کمیٹیاں اور شہر کے سارے اداروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس کو بند کرنے کی، اس کو پاک صاف کرنے کی پوری کوشش کریں، ورنہ سب کے سب اس کے ذمہ دار ہوں گے اور سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اس میں کوشش نہ کرنے کا گناہ آئے گا، اور کوششوں کے باوجود بھی اگر کوئی غلط بات ہو جاتی ہے تو وہ ان کے سر پر نہیں ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں کہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں، ہمیں بھی کوشش کرنا ہے، علماء کے صف میں بھی اس بات کی کوشش کرنا ہے، اور سارے شہر نے مل کر اگر کوشش کی تو ان خرافات کو بند کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لہٰذا ابھی وقت ہے کہ شہر کے پورے ادارے مل کر یہ طے کر لیں کہ کوئی ڈی جے نہیں بجے گا، کوئی ناچے کودے گا نہیں، غیر غلط نعرے لگائے گا نہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا جلوس پاک اور صاف ہوگا اور پاک و صاف رہے گا۔ پچھلی مرتبہ بھی جلوس نکلا تھا
اور اس جلوس میں یہ دیکھا گیا کہ پہلا حصہ پورا پاک اور صاف گیا، نعرے لگاتے ہوئے شریعت کے مطابق نعتیں پڑھتے ہوئے گیا، اور وہ گزر جانے کے بعد جلوس ختم ہونے کے بعد تقریباً 10 منٹ تک بالکل سناٹا رہا، پھر اس کے بعد ننگا ناچتے ہوئے ڈی جے لے کر نکلے۔ ان کا مقصد عید میلاد النبی کے جلوس میں شریک ہونا نہیں ہے، اپنی ناچ اور کود، اپنی شیطانیت کو ظاہر کرنا ہے۔ لہٰذا اس طریقے سے اگر کوئی ناچتا کودتا ہے تو اس کو اس عید میلاد النبی کے جلوس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ گنہگار ہے، گناہوں میں ملوث ہو رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ عید میلاد النبی کو پاک اور صاف منانے کی سعی کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اب وقت ابھی بہت ہے، اس میں سارے لوگ مل کر کوشش کریں تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ بھی کوئی بات ہوئی تو ہم حاضر ہیں، اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، ادارے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عید میلاد نبی کے جلوس کو پاک اور صاف لے کر گزریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو صحیح معنوں میں سنیت کے مطابق، شریعت کے مطابق یہ سب جلسے اور جلوس کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ قاضی سید اشرف حسین قادری نوری، خادم ادارے شریعہ، جامع رضویہ شاہ علیم دیوان، شموگا۔